السلام علیکم ناظرین، میں ایم حسنین آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ بڑا عجیب سوال اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمان سرکاری خیرات پر زندہ ہیں، انہیں سرکار امداد دیتی ہے، سرکار انہیں سبسڈی دیتی ہے، حج پر سبسڈی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی بہت ساری مذہبی چیزوں پر سبسڈی دی جاتی ہے۔ اگر انہیں ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ نہ کیا جائے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کل کیا ہو جائے، ایسا نقشہ ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل سچائی سے دور ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان سرکاری خیرات پر زندہ نہیں ہے، بلکہ سرکار مسلمانوں کی خیرات پہ چل رہی ہے۔ بات سننے میں بڑی اٹپٹی لگے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ سوچئے مسلمان اپنی ضرورتوں کو اتنا کم کر چکے ہیں، یعنی وہ صرف انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جن پر فرسٹ پوائنٹ ٹیکس ہے، جن میں ٹیکسوں کی چوری ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ پوری ہندوستانی قوم ٹیکسوں کی چوری کرتی ہے۔ تو کون سرکاری خیرات پر زندہ ہے؟ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت مسلمان بڑے زمیندار ہوا کرتے تھے، ان کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں۔ حکومت نے زمینداری کے خلاف ایک قانون بنایا جس کے تحت زمینداریاں ضبط کر لی گئیں، مگر یہ قانون جو ہے اتر پردیش کے لیے بنا، مدھیہ پردیش کے لیے نہیں بنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتر پردیش میں مسلمان زمیندار تھے اور مدھیہ پردیش یا پنجاب کے علاقے میں ہندو یا سکھ زمیندار ہوا کرتے تھے، اور چونکہ مسلمانوں کی کمر توڑنا تھی، اس لیے صرف ان علاقوں میں زمینداری کے قانون کو لاگو کیا گیا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی یا زمینداریاں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھیں۔ ٹھیک اسی طرح اس کے بعد چک بندی کا ایک ناٹک کیا گیا۔ اس ناٹک کے ذریعے تمام خراب زمینیں مسلمانوں کو سونپ دی گئیں اور تمام اچھی زمینیں اکٹھی کر کے ہندوؤں کو دے دی گئیں۔ اس طرح مسلمانوں کو دوسری چپر لگائی گئی۔ تیسرے مرحلے میں ان کی زمینوں کے اوپر سے نہریں نکالی گئیں، سڑکیں بنائی گئیں، شاہراہیں بنائی گئیں، ایئرپورٹ بنائے گئے، اور پھر ان کو برائے نام یا تو معاوضہ دیا گیا یا کبھی کبھی بعض مخصوص حالات میں دیا ہی نہیں گیا۔ آپ دلی آ جائیں، دلی میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے، کہ سرکاری اداروں نے، حکومت کے اپنے اداروں نے مسلمانوں کی زمینوں پر، اوقاف کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے، اور ان کی تعداد اس وقت کئی ہزار بیگھوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ صرف دلی کی بات کریں تو دلی کا جو سرکاری ایئرپورٹ صفدر جنگ کا ہے وہ مسلمانوں کی اوقاف کی زمین پر بنا ہے۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل اوبرائے کو دیکھیں، وہ بھی مسلمانوں کی اوقاف کی زمین پر ہے۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی ایجنسیاں مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں پر بنائی اور اپنی جائیداد انہوں نے کھڑی کر لی ہے۔ آپ اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہائی کورٹ، دلی کا ہائی کورٹ، جہاں سے کسی بھی مسلمان کو یا ہندو کے انصاف کی بڑی امید ہو سکتی ہے، اور جو خود اوقاف کی زمین پر بنایا، آپ ذرا حالات کو دیکھیں کہ اس پرمائسس کے اندر، جسے آپ ہائی کورٹ کہتے ہیں، ایک مسجد ہے، اس مسجد پہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں ہو سکتی، لیکن اسی سرکاری عمارت کے اندر، اسی ہائی کورٹ کے پرمائسس کے اندر ایک، آپ اسے کیا کہیں گے، ایک پارکنگ اسٹینڈ چلایا جاتا ہے، اور اس پارکنگ میں دن رات جب تک ہائی کورٹ کھلا ہے، اس پورے ڈیوریشن میں ہائی کورٹ کے پرمائسس کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر آوازیں لگائی جاتی ہیں، خوب شور ہوتا ہے، لیکن مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر پہ نہ صرف یہ کہ اذان نہیں ہو سکتی، بلکہ اب تو کوئی ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہ جگہ ہے جو دلی کے قلب میں واقع ہے، دلی کے بالکل کور میں ہے، اور ہم اس ناانصافی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے مسلمانوں کے روزگار کو ہر طرف سے ختم کر دیا، آپ نے ان کی زمینیں چھین لی، آپ نے ان کے کارخانے جلوا دیے، فسادات کی مدد سے آپ نے ان کی منڈیاں لوٹ لی، ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا، انہیں مار مار کر بڑے شہروں میں نالوں کے کنارے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اب آج کی تاریخ میں ان کی پوری آبادی وہ سیلف امپلائڈ ہے، چاہے وہ پتائی کا کام کریں، رنگائی کا کام کریں، چاہے وہ آٹو چلائیں، چاہے وہ بسیں چلائیں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ کسی سرکاری ملازمت میں نہیں ہے۔ سرکاری ملازمت میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد، اگر آپ فوج کی ملازمت لیں، پولیس کی ملازمت لیں، تو کہیں وہ 1% ہیں، کہیں وہ بالکل ایکسٹنکٹ ہیں، کہیں وہ 2% ہیں، اور بعض ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر ان کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ MNCs میں دیکھ لیں تو وہاں بھی مسلمان خال خال نظر آتے ہیں، کارپوریٹ ہاؤسز میں مسلمانوں کی تعداد دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ نے خواہ مخواہ بڑی انڈسٹریز قائم کی، اس کی مدد سے چھوٹی انڈسٹریز جس کے مالک مسلمان ہوا کرتے تھے،
آپ نے انہیں ختم کر دیا. آپ اگر دلی کی بات کریں تو دلی میں جمنا پار کے علاقے میں نل نگری کے علاقے میں ایک ویورز کمپلیکس بنایا گیا، اور یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ ویور کمپلیکس جلاحوں کے لیے تھا، ان مسلمانوں کے لیے تھا جو خاندانی طور پر بنکر ہوا کرتے تھے. لیکن آج آپ وہاں جا کے دیکھیے کوئی بنکر نہیں ہے، وہاں پہ صرف ایس ٹی ایم آفس ہے اور ڈی سی آفس ہے. تو ایسی ناانصافیوں کی ایک لمبی داستان ہے. کل ملا کر ہندوستانی مسلمانوں کا 98% طبقہ ایسا ہے جو پوری طرح سیلف امپلائڈ ہے. وہ اپنے روزگار کے لیے نہ تو ہندو اداروں کی طرف دیکھتا ہے، نہ وہ سرکاری اداروں کی طرف دیکھتا ہے، نہ وہ MNCs کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی وہ کارپوریٹ ہاؤسز کی طرف دیکھتا ہے. اس کے باوجود نہ اس میں بڑی تعداد میں پروسٹیٹیوٹس پائی جاتی ہیں، نہ ان کے اندر بہت سارے کرمنلس ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس بہت سارے بھکاری ہیں. سچائی تو یہ ہے کہ مسلمان ایک خیرات کرنے والی قوم ہے، اور اس کا تجربہ آپ کو عید یا بقرعید کے موقع پر بالکل کھلی آنکھوں سے کیا جا سکتا ہے. آپ رمضان کے مہینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں غیر مسلم حضرات مسلمانوں کے علاقے میں آتے ہیں اور بھیک میں اچھی خاصی رقم، خیرات میں اچھی خاصی رقم بٹور کر واپس چلے جاتے ہیں. کہ یہ ایک ایسی ننگی سچائی ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. حضرات، یہ وہ فیکٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر آپ اسے پسند کرتے ہو، سمجھتے ہو، تو آپ مسلمانوں کے ساتھ، آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر اس میں مزید کسی کلیریفیکیشن کی گنجائش ہے تو آپ اس سے براہ راست قائم کریں. قومی پارٹی آف انڈیا مسلمانوں کی تنظیم ہے. تمام مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ وہ ہمارے ممبرس بنیں، آفیسرس بنیں، ذمہ داریاں اٹھائیں، اور تمام ایسے سوالات کو جو ہندو تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں پر تھوپے جاتے ہیں اس کے صحیح جواب کو تلاش کر کے مسلمانوں تک اور ان غیر مسلموں تک بھی پہنچائیں جو محض پروپیگنڈے کا شکار ہیں. تھینک یو ویری مچ. سو کائنڈ آف یو.